السلام علیکم. ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جو میرا موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ میرے دوستوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ اکثر وہ مجھے طعنہ دیتے ہیں کہ میں دبئی یا یو اے ای کے حوالے سے نیگیٹو خبریں دیتا ہوں. تو میرے بھائیوں، خبر کوئی نیگیٹو یا پازیٹو نہیں ہوتی. خبر ہوتی ہے. تجزیے میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کسی ایک طرف جھکاؤ ہو سکتا ہے. البتہ جو خبر ہے وہ خبر ہے، چاہے وہ نیگیٹو آپ کو لگے چاہے وہ پازیٹو لگے. اب مثال کے طور پر کسی جگہ حادثہ ہوتا ہے تو آپ کو تو وہ خبر نیگیٹو لگے گی، لیکن ہے تو وہ خبر. اسی طرح اگر کسی جگہ کوئی کھلاڑی اچھی پرفارمنس دے کر جیت جاتا ہے تو وہ بھی خبر ہے، لیکن آپ کو پازیٹو لگے گی اور ہوگی بھی پازیٹو. بہرحال اپنے موضوع پر آنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں. خبر یہ ہے کہ اب دبئی میں جو ریل اسٹیٹ کی جو پرائسز ہیں، نہ صرف ان میں کمی واقع ہو رہی ہے بلکہ جو کرائے ہیں ان میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور جن علاقوں میں کرایوں میں کمی ہو رہی ہے ان علاقوں میں جمیرہ لیک ٹاورز ہے، برشا ہائٹس ہیں، دی گرینز ہے، گارڈن کا کوئی ایریا ہے. اس کے علاوہ ایک دو اور ایریاز ہیں بلو واٹرز آئیلینڈ ہے. ان علاقوں میں جمیرہ لیک ٹاور، جس طرح میں نے آپ کو بتایا JLT جسے کہتے ہیں، وہاں پر کرایوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. یعنی 10.3% تک کرایوں میں کمی واقع ہو چکی ہے. جبکہ کرایوں میں کمی کے حوالے سے جو شرح ہے سب سے زیادہ جو کم ہے وہ ہے انٹرنیشنل سٹی اور ڈسکوری گارڈنز، کیونکہ یہاں پر پہلے ہی جو رہائشی یونٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے، کیونکہ پہلے ہی کرائے ان علاقوں میں کافی زیادہ کم ہیں. اب جو میرا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دبئی میں 17% جو رہائشی یونٹس ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. اس سے ایک طرف لوگوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے، دوسری جانب لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. فائدہ ایسے ہو رہا ہے کہ جو لوگ پہلے ایک بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں یا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں جتنا کرایہ دے کر رہ رہے تھے، اب وہ 2 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں اتنا کرایہ دے کر شفٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے 2 چیک 4 چیک کا سسٹم تھا جو لوگ گھر یا ولاز کرائے پہ لیتے ہیں یا اپارٹمنٹ وغیرہ. اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اب 12 چیکس بھی وصول کیے جا رہے ہیں، یعنی منتھلی کرایہ آپ سمجھ لیں. اس کے علاوہ آپ ڈیبٹ کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور جو کمپنیوں کا پہلے جو کمیشن ہوتا تھا، جو فیس ہوتی تھی، اب اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو استعمال کریں. اب اصل موضوع کی طرف میں جب آ تو چکا ہوں، لیکن جب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے. ایسا اس لیے ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی کی ہے یا اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں دبئی سے، پورے یو اے ای سے، لیکن خاص طور پر دبئی سے، جس کی وجہ سے اب وہاں پر 17% رہائشی یونٹ خالی پڑے ہیں. اور جو ریل اسٹیٹ کے جو گرو ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال کے آخر تک مزید 30,000 یعنی 30,000 مزید یونٹس جو ہیں وہ آپ کو دستیاب ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30,000 اگر یونٹ آتے ہیں تو ان میں سے کتنے یونٹس جو ہیں بکیں گے، کتنے یونٹس جو ہیں وہ کرائے پہ اٹھیں گے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو دبئی کا جو چام تھا، جو وہاں کی رونقیں تھیں، وہ ماند پڑتی جا رہی ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، اعداد و شمار یہی کہہ رہے ہیں. یہ جو اعداد و شمار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہ میرے اپنے نہیں ہیں، یہ وہیں کی کمپنیوں کے جو ریسرچ ہے یا ان کے اعداد و شمار ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے. پہلے تو وہ یہ مانتے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے قوانین کا کوئی شخص نہیں مانے گا کہ جی دبئی میں بھی رانیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں اور دبئی میں اب حالات وہ نہیں رہے جو آج سے 2 سال پہلے تھے. لیکن آپ مجھے بتائیں، 2 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ ان علاقوں میں کرائے کم ہوں گے جن علاقوں کا میں نے نام لیا ہے؟
اور 2 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو اپارٹمنٹس، فلیٹس یا ولاز جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گے دبئی میں. آخر کار اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، اور وجہ یہی ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو انہوں نے پروجیکشن ذہن میں رکھ کے، مطلب ایک تخمینہ لگا کر ڈیولپرز نے ڈیولپمنٹ شروع کی، گھر، اپارٹمنٹ، فلیٹس وغیرہ بنانے شروع کر دیے، لیکن اس کے بعد اس کی ڈیمانڈ میں کمی ہو گئی. ڈیمانڈ میں کمی اس لیے ہوئی کہ بڑی تعداد میں لوگ دبئی کو چھوڑ کر اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مجبوری کے عالم میں گئے. ان کے کاروبار وہاں پر ختم ہو گئے، ان کا روزگار تھا، جو امپلائمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی، تو آبویسلی ان کو اپنے ملک میں جانا پڑا. اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ کووڈ-19 ہے. اب انہوں نے جو آس لگائی ہوئی ہے وہ ہے ایکسپو 2020 پہ. اور ہمارے ہاں کسی نے کہا تھا کہ، بلکہ ایک عام کہاوت ہے کہ حجام سے کسی نے پوچھا کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں، تو اس نے کہا صبر کرو، تھوڑی دیر بعد تمہاری جھولی میں آ جائیں گے. تو یہی بات ہے کہ ابھی بڑے جسے کہہ رہے ہیں کہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں، بغلیں بجائی جا رہی ہیں ایکسپو 2020 کے حوالے سے، لیکن در حقیقت میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں کے حکمران، وہاں کی اتھارٹیز انتہائی پریشان ہیں. اور اس پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپو 2020 میں اگر ان کی جو خواہش ہے یا ان کی جو تخمینے ہیں ان کے مطابق اگر لوگ نہ آئے اور یہ ایونٹ فلاپ ہو گیا، تو یہ دبئی کی اکانومی، دبئی ایز اے سٹی، ایز اے ریاست کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کووڈ-19 جس طرح ہمارے ملک میں اس کی تیسری لہر چل رہی ہے، خدا نخواستہ یو اے ای یا دبئی میں اس کی تیسری یا دوسری لہر، دوسری تو آ چکی ہے، تیسری لہر آ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے ان ممالک کی پروازوں پر یا ان کے شہریوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے جن ممالک میں آج کل دوسری یا تیسری لہر چل رہی ہے، جن میں پاکستان اور بھارت آبویسلی شامل ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ میرا اس موضوع سے تعلق یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت دبئی میں قیام پذیر ہیں، رہائش پذیر ہیں، ان کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ پہلے سے کم کرائے پر اس سے بہتر جگہ پر شفٹ ہو سکتے ہیں اگر ان کی ملازمتیں ہیں، ان کی جیب اجازت دیتی ہے. اب آپ سوچیں کہ چیک کے بجائے اب آپ ڈیبٹ کارڈ پر بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ پر بھی کرائے کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. ایون آپ گھر یا اپارٹمنٹ خریدنا چاہیں ایز اے ریزیڈنٹ، اس کی بھی آپ پیمنٹ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ پر کر سکتے ہیں. ایسا پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا؟ اس سب کے پیچھے جو ہے وہ کرونا ہے. اور اگر صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو دبئی میں جو ویرانیوں کے جو ڈیرے ہیں یہ مزید زیادہ ہوتے جائیں گے، اور جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ویرانیوں کے جو سائے ہیں یہ مزید گہرے ہوتے جائیں گے. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ سب پر رحم کرے، اللہ کرم کرنے والا ہے، اور اللہ جلد از جلد اس وبا سے ہماری جان چھڑائے. کیونکہ دبئی کی اکانومی سے پاکستانیوں کا روزگار وابستہ ہے. وہاں کی اکانومی اگر درست ہوگی تو پاکستانیوں کا روزگار وہاں پہ زیادہ بہتر ہوگا، روزگار کے مواقع زیادہ پیدا ہوں گے، وہاں پر کاروبار جو ہے وہ لوگوں کے زیادہ پنپیں گے. جو کہ اس وقت بہت سے لوگ، میں جانتا ہوں ذاتی طور پر میں لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ریسٹورنٹس ہیں، جن کے ہوٹلز ہیں، جن کے اور بزنسز ہیں، وہ لوگ دن رات اپنی معاشی زبوں حالی کا رونا روتے ہیں. اللہ ان پر بھی ہم سب پر اپنا کرم کرے، اپنا رحم فرمائے، آمین. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.